عاشورہ کی فضیلت اپنی جگہ بڑی زبردست ہے، اور ایک سال کے گناہوں کے کفارے کی خوشخبری سنائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے میں کچھ وسعت کرے عام دنوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ کوئی حکم واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت کہنا بھی مشکل ہے، لیکن ایک روایت میں آیا ہے. اس روایت کے بارے میں بھی بعض حضرات کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، اور بعض حضرات اس کو قوی کہتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس کو کوئی ضروری تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اباحت کے طور پر مناسب سمجھتے تھے کہ اگر محرم کے 10ویں دن اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں عام دنوں سے کچھ زیادہ وسعت پیدا کی جائے، یعنی کھانا کچھ اچھا بنایا جائے عام دنوں کے مقابلے میں، تو یہ بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کچھ برکت کا بھی سبب ہے. انشاءاللہ اس سے برکت کی بھی امید ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب لوگوں نے اس کے لیے کھچڑا بنا لیا کہ اب محرم کے 10ویں دن کھچڑا پکنا بڑا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہ پکا تو محرم آیا ہی نہیں. تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، اس کا کسی کی کوئی بنیاد نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ بھئی کھانا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بہتر بنا لیا جائے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ بھی عاشورہ کے دن پیش آیا تھا. لیکن عاشورہ کی حرمت فضیلت اس وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقام کا ایک اشارہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے اور شہادت کا مرتبہ عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا. یہ ان کی فضیلت میں مزید ایک بڑی فضیلت ہے، اور فضائل تو بے شمار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ظلماً شہید کیے گئے مظلوم، شہید مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے. لیکن یہ شہادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ دن مقرر فرمایا جو عاشورہ کا دن تھا، حرمت والا دن تھا. یہ اس کی فضیلت میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے. اس حد تک بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور باقی جو ان کی شہادت کے اوپر ماتم کرنا اور جلوس نکالنا اور یہ جو سب چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے عزیز و قریب کے مرنے پر بھی نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ شہادت سے 3 دن پہلے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے اوپر کوئی ماتم نہ کیا جائے، ہمارے اوپر کوئی نوحہ نہ کیا جائے. یہ سب باتیں بعد کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو جلوس نکلتے ہیں، حقیقت میں تو شیعہ مذہب میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں، واجب نہیں، یہ بعد میں کسی نے شروع کیے ہیں. تو مسلمانوں کو ان جلوسوں میں، ان مجلسوں میں، جن میں کہ بعض اوقات حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر اللہ بچائے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی کی گئی ہیں پچھلے دنوں، اس میں مسلمان کو
شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے اہل سنت مسلمانوں کو۔ اور البتہ جو جتنا ضروری ہے کام وہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، ضروری تو نہیں لیکن مستحب ہے کہ روزہ رکھے، اور عاشورہ کے دن اگر ہو سکے تو اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ وسعت کا انتظام کرے، بس اس حد تک ثابت ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس دن کے اندر کسی اور عمل کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رضا کے مطابق یہ عاشورہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔